سامعین حضرات السلام علیکم۔ آج ہمارے ساتھ حجت الاسلام والمسلمین یعنی جناب مولانا شبات حسین صاحب تشریف فرما ہیں۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، رحمتوں کا مہینہ۔ آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ اس مہینے کی خصوصیات کیا ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ حضور اللہ۔ کوئی ایسی خاص دعا یا سورے کے جو اس مہینے میں پڑھنے کا زیادہ ثواب ہوتا ہے، اس کے متعلق ہمارے سامعین کو بتانے کی زحمت گزارا فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظاہر ہے کہ یہ مہینہ جو ہے مبارک کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اس میں ہمارے لیے بہتر بہت افضل قرار یہ دیا گیا ہے کہ آپ تلاوت قرآن مجید کثرت سے کریں۔ سبحان اللہ جی۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو ہے کہ آپ قرآن مجید کی جب تلاوت دیکھ کے قرآن مجید آپ کرتے ہیں تو شیطان جو ہے وہ تلملاتا ہے۔ سبحان اللہ جی، بہتر۔ لہٰذا جو ہے ہم کو چاہیے کہ ہم منہ زبانی جو ہے وہ جیسے موبائل کا دور آج کل ہے، موبائل سے نہ پڑھ کے ڈائریکٹ قرآن مجید پڑھیں اور اس کے مفاہیم کو سمجھیں۔ اچھا اچھا، جو قرآن مجید میں مفاہیم بتائے گئے ہیں، یعنی معنودار قرآن جو ہے، اور اس کے مفاہیم کو سمجھیں کہ اس میں ہم کو بتایا کیا گیا ہے۔ اس لیے کہ یہ کتاب جو ہے اللہ کی قانونی کتاب ہے، سبحان اللہ، بے شک، کہ جو ہمیں زندگی گزارنے کے سلیقے اور طریقے کو بتاتی ہے۔ لہٰذا ہم کو چاہیے کہ جو ہے کہ ہم اس میں کثرت سے تلاوت قرآن مجید کریں۔ اور جیسا کہ بتایا بھی گیا کہ ہمارے ائمہ اس مہینے میں کم از کم 40 قرآن جو ہے وہ پڑھ لیا کرتے تھے۔ 30 دنوں میں 40 قرآن پڑھ لیا کرتے تھے۔ تو ہم سب سے اول چیز یہ ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کریں کثرت سے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اس میں ہم اللہ سے دعائیں مانگیں۔ بے شک، بہت سی دعائیں ہیں، یومیہ دعائیں ہیں، ان کو ہم تلاوت کریں۔ اور اس کے بعد میں دوسری جو دعائیں ہیں، جو سن کبیر ہے، جو سن صغیر ہے، اس کے علاوہ جو ہے مثال کے طور پر جو ہے آپ کو اور جو ادعیہ ہیں، مثال کے طور پر دعائے کمیل ہے، یہ کثرت سے پڑھیں۔ ماشاءاللہ، ضرور ضرور۔ دعائے حدیث قصہ جو ہے یہ کثرت سے پڑھیں ہم۔ اس کے بعد میں مغفرت، اس مہینے میں ہم اپنے گناہوں کی توبہ کثرت سے کریں جو ہے وہ بارگاہ پروردگاری میں۔ اس لیے کہ ائمہ نے فرمایا ہے کہ اگر اس مہینے میں کوئی شخص بخشا نہ گیا تو سال بھر جو ہے وہ بخشا نہیں جا سکتا، یعنی گولڈن چانس ہوتا ہے، گولڈن چانس یہ ہے۔ اس لیے کہ شیطان مقید ہے اس مہینے میں، قید میں ہے وہ۔ اب یہ بھی کوئی بہانہ نہیں ہے کہ صاحب جو ہے نہیں شیطان تو ہے، وہ شیطان نے ولگلا دیا تھا۔ اب ایک سوال اور آتا ہے، بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں، یہ جو اہم ہے بتانا، کہ لوگ کہتے ہیں کہ سونے سے روزہ جو ہے وہ روزہ نہیں رہتا، انسان سو گیا، لیکن روزے کی حالت میں سونا عبادت قرار دیا گیا۔ بڑی اچھی بات ہے۔ ہاں، لوگ عام طور سے یہ کہتے ہیں کہ سو گئے تو کیا فائدہ ہوا۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ جو ہے سو جائیں گے، اور یہ نہیں کہ جو ہے کہ معلوم ہے کہ روزے کی حالت میں آپ کام کاج نہ کریں، اپنے آپ کے گھر میں جو ہے چولہا ٹھنڈا ہو جائے، اس لیے کہ جو ہے کہ ائمہ نے بتایا ہے، خود کر کے بتایا ہے کہ صاحب جو ہے آپ، لیکن اگر انسان فری ہے اور نہیں کوئی ضروری کام ہے تو سو سکتے ہیں، تو سوئیے آپ۔ اور سونے میں کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ سو جائیں گے روزے کی حالت میں تو آپ کے کان کوئی غلط بات سننے کے لیے جو ہے وہ آمادہ نہیں رہیں گے۔ آپ کی زبان کسی کی بدگوئی، کسی کی غیبت تو ظاہر سی بات سب سے بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ آپ کی آنکھیں کوئی غلط چیز نہیں دیکھیں گی، بلکہ ائمہ نے یہ تک کہ فرمایا ہے کہ آپ کی سانسیں، سبحان اللہ، وہ بھی آپ ثواب، کی سانس لے رہے ہیں، یہ بھی تسبیح و تحلیل کی جو ہے ثواب رکھتی ہے۔ بہت اچھی بات ہے جی۔ لہٰذا ہم کو چاہیے کہ جو ہے کہ، اور خاص طور سے یہ بتایا گیا ہے کہ جو آپ کے منہ سے وہ نکلتی ہے جھاگ، جو جھاگ نکلتی ہے، پھین نکلتی ہے، یا جو جسے آپ جو ہے وہ رال کہتے ہیں، اور جسے آپ وہ ایک سانس نکلتی ہے، یہ بھی عبادت ہے۔ بتائیے، تو ظاہر ہے کہ جو ہے کہ اس ماہ رمضان میں ہم کو خاص طور سے چاہیے کہ جو ہے کہ ہم ان سب چیزوں کا خیال رکھیں۔ اگر
ان نعمتوں کے مہینے میں رحمت کے مہینے میں جی اگر ہم اپنی بخشش نہ کروا سکے تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر ہم سے بڑا کوئی ناکارہ نہیں ہوگا. بہتر ہے. قیامت کا دن ہوگا, ہم کھڑے کیے جائیں گے جی اور پھر ہم یہی کہتے رہیں گے جو کہ ہم تو مولا کے چاہنے والے ہیں. تو مولا جو ہے جی یہ چاہت یہ نہیں ہوتی کہ صاحب جو ہے مولا خالی جو ہے وہ ان کے غم میں ہم جو ہے ماتم کر لیں اور جو ہے ان کی خوشی میں ہم خوشی منا لیں. اس کو نہیں کہتے محبت. اصلی محبت وہ ہے کہ مولا نے جو فرمایا ہے اس پر عمل ہونا اس کے پر ہم عمل کریں, تبھی ہم چہیتے ہو سکتے ہیں. انڈیا نظرداری آپ کی بہت بہت شکریہ ادا کرتی ہے کہ آپ تشریف لائے اور اس مقدس مہینے میں ہمیں نصیحت کی. بہت بہت شکریہ.